صحابہ کرام کے جماعت کو اس سرزمین کا سب سے پاک اور راست باز گروہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس سے اللہ نے رضامندی کا اعلان کیا۔ ان اعلیٰ ترین شخصیات میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بے مثال اور مقدس ترین ہے، جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ ابوذر تو اللہ کی راہ میں اکیلا ہی سفر کرتا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ آپ کا پورا نام جندب بن جنادہ بن سفیان الغفاری تھا۔ آپ کے خاندان بنو غفار کا پیشہ ڈاکہ زنی تھا، مگر آپ اس پیشے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت ابوذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی بت پرستی سے بیزار تھے اور یکتا پرستی کے دین کو مانتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو حضرت ابوذر بہت جلد ہی دین اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ مورخین کے مطابق آپ شروع کے چوتھے یا پانچویں شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کی بے باکی اور جرأت مندی کا یہ عالم تھا کہ آپ ایک مرتبہ حرم شریف میں قریش مکہ کے سامنے کلمہ توحید بلندی سے پڑھنے لگے، جس سے مشرکین آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور بے رحمی سے مارا۔ آخر حضرت عباس نے انہیں اس ہجوم سے بچایا۔ کچھ دنوں بعد حضرت ابوذر غفاری نے دوبارہ قریش مکہ کے سامنے کھلے عام کلمہ حق کو بلند آواز سے پڑھا۔ اس مرتبہ قریش مکہ آگ بگولا ہو گئے اور انہیں اتنا پیٹا کہ وہ قریب المرگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اس حالت زار کو دیکھ کر حکم دیا کہ اے ابوذر، اب تمہیں میرا یہ حکم ہے کہ تم فوراً اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی تمہارا ماموں فوت ہو چکا ہوگا، چونکہ تمہارے سوا اس کا کوئی وارث نہیں ہے، لہٰذا اس کے جائیداد کے بھی تم مالک و وارث ہوگے۔ تم جاؤ اور مال حاصل کرنے کے بعد اسے تبلیغ اسلام پر صرف کرو۔ میں عنقریب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلا جاؤں گا۔ تم اس وقت وہیں اپنا کام کرنا جب تک میں ہجرت نہ کر لوں۔ لہٰذا ہجرت مدینہ کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے قبیلے کے چند افراد کو بھی ساتھ لایا اور وہیں دعوت و تبلیغ کے کام پر مامور ہو گئے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی زاہد، خدا ترس، متقی شخص کے مالک تھے۔ آپ کے اندر دنیا سے بے رغبتی انتہا درجے کی تھی۔ مدینہ میں حضرت ابوذر کا زیادہ تر وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں گزرتا تھا۔ آپ کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا تھا۔ حضرت ابوذر کے غزوات میں شرکت کی تفصیل بھی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے نکلے تو بہت سے لوگ بچڑنے لگے، کیونکہ یہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ جب کوئی شخص بچڑتا تو لوگ آپ کو بتاتے کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جانے دو، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو عنقریب اللہ اس کو تم سے ملا دے گا، ورنہ اللہ نے اس کو تم سے چھڑا کر اس کی طرف سے راحت دے دی۔ یہاں تک کہ حضرت ابوذر کا نام لیا گیا کہ وہ بھی بچڑ گئے۔ واقعہ یہ تھا کہ ان کا اونٹ سست ہو گیا تھا۔ اس کو پہلے چلانے کی کوشش کی، جب نہ چلا تو حضرت ابوذر نے اس پر سے ساز و سامان اتار کر اپنی پیٹھ پر لاد دیا اور پیدل ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقب سے روانہ ہو گئے اور اگلی منزل پر جا کر مل گئے۔ ایک شخص نے دور سے آتا دیکھا اور کہا، یا رسول اللہ، وہ راستے پر کوئی شخص آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ضرور ابوذر ہوگا۔ لوگوں نے جب بغور دیکھا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، خدا کی قسم یہ ابوذر ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابوذر پر رحم کرے، وہ تنہا چلتا ہے، تنہا مرے گا اور قیامت کے دن بھی تنہا ہی اٹھایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوذر نہایت ہی غمگین ہو گئے اور اس صدمے سے آپ کی حالت ابتر ہو گئی۔ آپ شام کوچ کر گئے اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر اور خلیفہ ثانی حضرت عمر کے دور خلافت میں شام میں ہی مقیم رہے۔ پھر عثمان غنی کا دور خلافت آیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں دمشق میں قیام پذیر حضرت ابوذر غفاری کو محسوس ہوا کہ مسلمان مادنی دنیا کے اسباب اور مال و دولت کے لیے دین کو بھولتا جا رہا ہے۔ آپ نے اسلام کے اوائل میں مسلمانوں کو درپیش سختیاں اور تکلیفیں دیکھی اور برداشت کی تھی، اس لیے حضرت عثمان نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ مدینہ میں بھی آپ نے مسلمانوں کا وہی حال دیکھا۔ پھر خلیفہ وقت حضرت عثمان نے آپ کو حکم دیا کہ مدینہ کے قریب ربدہ میں جا کر بس جائے، جہاں آپ نے خلقت سے کٹ کر تنہا زندگی بسر فرمائی اور 32 ہجری میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ وفات کے وقت آپ کی بیوی اور بچوں کے علاوہ کوئی ان کے پاس موجود نہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوذر کی بیوی روتے ہوئے کہنے لگی، تم جنگل میں مر جاؤ گے اور میرے پاس تمہیں کفن دینے کے لیے کوئی کپڑا تک نہیں۔ ابوذر کہتے تھے، تم رونا مت بلکہ تم خوش رہو، کیونکہ ایک دفعہ رسول خدا نے لوگوں کے درمیان جہاں میں بھی موجود تھا فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک فرد جنگل میں اس دنیا سے جائے گا اور مومنین کی ایک جماعت اسے دفن کرے گی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ میرے بارے میں فرمایا ہے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے بعض دوسرے ساتھیوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ کو غسل اور کفن دیا اور عبداللہ ابن مسعود نے جنازہ پڑھائی۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کو اس سے خوشی ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زید و تقویٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ میرے اس ساتھی اور دوست ابو ذر کو دیکھے۔